الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور غلبہ شرک قتل سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک وہ تم سے یہاں نہ لڑے، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ وَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو سوائے ظالموں کو کسی پر سختی جائز نہیں۔ یہ آیات مبارکہ ایک اس کا خاص شان نزول ہے، اور یہ آیت مبارکہ 7 ہجری میں نازل ہوئی ہیں۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر پر عمل کرتے ہوئے عمرے کی نیت سے مدینہ طیبہ سے سفر کا آغاز کیا، اور صحابہ کے دلوں میں بیت اللہ کی زیارت، اس کا طواف، عمرے کی ادائیگی باوجہ ایمان کے، ان کے اندر ایک حرارت مسلسل قائم تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کے بعد ان کو اس کی تکمیل کی صورت نظر آئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں ہی پہنچے تھے تو کفار مکہ نے آپ کو روک دیا اور لڑائی پر آمادہ ہو گئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اگرچہ ان کی اب شان و شوکت، قوت و طاقت اس طرح کی نہیں رہی تھی، لیکن بہرحال اپنے رعب اور بناوٹی دبدبے کو قائم کرنے کے لیے وہ مزاحم ہوئے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو حدیبیہ کے مقام پر ہی روک دیا۔ پھر وہاں پر مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ طے پایا، اور جس کی روح سے اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے اور آئندہ سال عمرہ کریں گے، اور صرف ان کا قیام 3 دن تک ہوگا۔ یہ شرائط کچھ طے پائیں، ان کی تفصیلات کی فی الحال یہاں پہ ضرورت نہیں۔ اگلا سال آیا 7 ہجری کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہی صحابہ کرام اپنے عمرۃ القضاء کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، کیونکہ جب ایک دفعہ احرام باندھ لیا جاتا ہے، اس کی نیت کر لی جائے، تو اگر کسی وجہ سے عمرہ نہ ہو سکے تو اس کی قضاء ضروری ہوتی ہے۔ 7 ہجری میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جہاں مدینہ سے روانہ ہوئے، ان کے دلوں میں ایک خدشہ پیدا ہوا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ سے ہمیں روک دیں اور ہم سے لڑائی پر آمادہ نہ ہو جائے، کوئی آپس میں لڑائی کی صورت پیدا نہ ہو جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ خدشہ دل میں کیوں پیدا ہوا؟ لڑنے سے اور ان سے مقابلہ کرنے سے کوئی ڈر، کوئی خوف مانے نہیں تھا، مگر بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی زمانے سے مکہ مکرمہ حرمت والا شہر تھا، یہاں پر قتل و قتال درست نہیں تھی، اور اسی طرح اشہر حرم جو سال کے 4 مہینے ہیں جن میں لڑائی ہر طرح کی ممنوع ہے عرب کے علاقوں میں، تو پھر اس کی جو تعظیم تھی وہ برقرار رہنا ممکن نہیں تھا اگر وہ لڑتے، تو پھر ان کو بھی لڑنا پڑنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس سارے پس منظر کو واضح کیا ہے کہ جب وہ لڑنے پر آمادہ ہو جائیں پھر تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم لڑو، پھر تم نے اپنا دفاع بھی کرنا ہے۔ جب تم لڑائی کے آگ میں جھونک دیے جاؤ تو پھر تم نے ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ آیات اس پس منظر میں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، سورہ بقرہ جب سے ہم نے شروع کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک نماز کا بھی ذکر کیا، زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، روزے کا بھی پیچھے ذکر ہوا، اسی طرح پچھلی آیات میں حج بیت اللہ کا بھی اشارتاً ذکر ہوا، اور آگے اس کی تفصیلات بھی آ رہی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور اسلام کے رکن جہاد کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے اسی آیت کی تشریح میں کچھ باتیں بیان کی ہیں، خصوصاً حضرت عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے فرمایا کہ جہاد جو ہے یہ ایک عمومی لفظ ہے، لفظ عام ہے، ہر طرح کی جد و جہد پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک لفظ جہاد اور ایک لفظ قتال۔ جہاں کہیں لفظ جہاد آیا ہے وہ عمومی لفظ ہے، کیا مراد؟ اس میں ہر طرح کا جہاد شامل ہے، جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جاہد المشرکین، مشرکین سے جہاد کرو، بِأَنفُسِكُمْ وَبِأَمْوَالِكُمْ وَبِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ۔ تو جب لفظ جہاد بولا جائے گا تو یہ عموم ہے، اس میں جہاد نفس بھی شامل ہے، جیسے اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا، یہ ایک مستقل جہاد ہے، 24 گھنٹے کا جہاد ہے۔ اس سے جہاد بالمال بھی شامل ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں مجاہدین پہ خرچ کرنا، یا دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جان کو جہاد میں لگانا، کس کا؟ اسلام کی سربلندی اور باطل کی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ بھی جہاد۔ اور اسی طرح اس جہاد سے مراد جو ہے وہ جہاد بالسیف بھی ہے، تلوار کے ساتھ، جس کا دوسرا لفظ ہے لفظ قتال کے ساتھ۔ جب قرآن مجید لفظ جہاد بولے گا تو اس سے ہر طرح کا جہاد شامل ہو سکتا ہے، لیکن جب لفظ قتال بولا جائے گا تو پھر چاہے وہ حدیث مبارکہ میں یہ لفظ آ جائے یا قرآن مجید میں آ جائے، تو پھر کوئی دوسرا معنی لینا وہ قرآن مجید میں معنوی تحریف ہوگی، جو کسی درست طریقے پہ درست نہیں ہوگی۔ لفظ جہاد عموم ہے، ہر طرح کا جہاد شامل ہے، لیکن جب لفظ قتال آ گیا تو پھر قتال ہی ہے، جس سے مراد جہاد کی وہ قسم جو میدان جنگ میں آ کر اور دشمن کا مقابلہ کرنا، کس لیے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے، باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو یہاں پر جو آیات ہیں وہاں ساری جگہ لفظ قتال استعمال ہوا ہے، قتال قتال قتال۔ تو یہاں پر یقیناً وہ جہاد مراد ہے جو باقاعدہ لڑائی کی صورت میں کیا جائے گا، اور اس زمانے کے مطابق جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں تو یہ جہاد بالسیف ہے، اور آج کے زمانے کے مطابق میدان جنگ میں نکل کر دشمن کا
جو اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائیں، اسلام کی سربلندی کے لیے مسائل پیدا کریں اور باطل قوتیں ہوں ان کا مقابلہ کرنا عملی میدان میں وہ قتال کہلائے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال والا جب مسلمان عمرے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا تعلیم فرما رہے ہیں؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑے۔ اگر وہ تمہارے مقابلے میں آ جاتے ہیں، لڑائی تم پہ مسلط کر دی جاتی ہے، تو تم نے پھر لڑنا ہے، پھر تم نے پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ ابھی تم عمرے کی نیت سے جا رہے ہو، لڑائی مسلط ہو گئی تو لڑنا پڑے گا، لیکن وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ اب یہاں زیادتی سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لڑائی کے جو اسلامی اصول ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، بچوں، عورتوں، ضعیفوں کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا، ان کی زندگیوں کو اجیرن نہیں کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو نہیں کاٹنا، جو تمہارے مقابلے میں لڑائی کے لیے نہیں آ رہا ان سے لڑنا بھی نہیں ہے، یہ ہے تم زیادتی نہ کرو۔ پھر اللہ نے فیصلہ فرما دیا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، بے شک زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، پھر مزید اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں پاؤ۔ پھر حدود حرم کا بھی خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم پہ لڑائی مسلط ہو گئی ہے، اگر تم اس بات کا خیال کرو گے کہ یہ تو کعبۃ اللہ کا شہر ہے، یہ تو مکہ مکرمہ ہے، یہ تو حرمت والا شہر ہے، پھر تو تم نے لڑ لیا، وہ تمہیں مارتے جائے تم مار کھاتے جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، ان کا قتل کرو، حَيْثَ ثَقِفْتُمُوهُ، تمہیں جہاں تم ان کو پاؤ، وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اب ذرا پیچھے چلے جائیں 7 سال پہلے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ پر جو ظلم و ستم و زیادتیاں کی جاتی تھیں، جس کے نتیجے میں اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کہاں جانا پڑا؟ مدینہ سے۔ اللہ نے اس کا بھی اشارہ کر دیا، اگر وہ لڑائی تم پہ مسلط کرتے ہیں، پہلی بات لڑائی مسلط کرنا ان کی اس وعدے کی صلح نامہ حدیبیہ کی خلاف ورزی ہوگی کہ 10 سال تک دونوں فریق آپس میں لڑیں گے نہیں، حتیٰ کہ یہ بھی شرط شامل تھی لڑیں گے بھی نہیں، اور اگر کوئی دوسرے 2 قبائل آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ان میں سے بھی کسی کا ساتھ نہ دیں گے، تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ لڑ پڑتے ہیں، معاہدہ توڑ دیتے ہیں، جب معاہدہ توڑ دیا انہوں نے تو پھر تمہارے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور غلبہ شرک قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یہاں پر لاہوری نے لفظ فتنہ کا مراد غلبہ شرک کیا ہے، یعنی شرک والوں کا غالب آ جانا اس وقت وہ زیادہ حیثیت رکھتا ہے بجائے اس کے کہ قتل کو چھوڑا جائے۔ تم مشرکین کو قتل کرو، اس وقت فتنے کی سرکوبی کرنا بہت ضروری ہے، اور یہاں فتنے سے مراد شرک ہی مراد لیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پھر مزید وضاحت فرما دی کہ کہیں میرے نبی کے صحابہ ہر طرح سے جو ہے ان کے ذہن صاف ہو جائیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پیچھے آیا تم اگر وہ مکہ میں تم سے لڑتے ہیں تو پھر تم ان کو لڑو ان سے۔ پھر آگے مزید وضاحت فرما دی، اگر مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ جب وہ تم سے نہ لڑے۔ جب وہ اگر مسجد حرام کے قریب مسجد کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے، اب تم سے لڑنا چاہ رہے ہیں، تو پھر تم نے جب تک وہ پہل نہ کرے تم نے پہل نہیں کرنی۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تم بھی انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کی سزا ہے۔ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اگر وہ باز آ جاتے ہیں، یقیناً اگلی آیت یہی سمجھا رہی ہے کہ ان کا باز آنا اسلام کا قبول کرنا ہے، کیونکہ آگے اللہ کا غفور رحیم ہے۔ تو اللہ غفور رحیم کن کے ساتھ ہے؟ جو باز بھی آ جائیں اور اپنی اصلاح
بھی کر لیں، اور مشرکین کے لیے اصلاح کا پہلا قدم، پہلی سیڑھی کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ پھر اللہ معاف بھی کرے گا، رحم بھی فرمائے گا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے، فتنہ فساد باقی نہ رہے۔ فتنے کی سرکوبی کے لیے قتال تم ان سے کرتے رہو یہاں کے فتنے کا، فساد کا تیا پانچا اور اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جہاد کو سمجھانے کے لیے، قتال کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کے جسم پر کوئی پھوڑا نکل آئے تو پہلی تدبیر کیا ہے؟ اس کا علاج کیا جائے، اس کی دوائی استعمال کی جائے، اس کا کوئی سرجری سے بندہ بچ جائے، آپریشن سے بندہ بچ جائے۔ اگر دوائی سے آرام آ جائے، کوئی پٹی پٹی لگانے سے آرام آ جائے، اچھی بات، اگر نہ آرام آئے تو پھر اگلا حل کیا ہوتا ہے کہ اب اس پھوڑے کو کاٹ کر نشتر چلا کر اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اسی طرح اول اسلام کہتا ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، ان کو تبلیغ کی جائے، اور اگر وہ مان جائیں، اسلام ایک پہلی شرط ضرورت کیا ہے کہ وہ اسلام کی تابعداری کر لے چاہے اسلام قبول نہ کرے۔ اسلام زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کا قائل نہیں ہے، جو زبردستی مسلمان بنتا ہے وہ حقیقتاً مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ ان کو سمجھاؤ بھی تم ہمارے راستے میں روڑے نہ ٹھکاؤ، اگر تم اپنے مذہب پہ رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن تم اس طرح کی سازشیں نہ کرو جس سے اسلام کو لیے جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا ہو۔ تم جزیہ دو، تم اس طرح کے معاملات کرو، بس ٹھیک ہے۔ اگر نہیں باز آتے پھر بھی وہ عداوت پہ، دشمنی پہ، حرب پہ اڑے ہوئے ہیں، تو پھر تمہیں جیسے اس پھوڑے پھنسی کا علاج آپریشن سے ہے، جہاد اور قتال کا معاملہ بھی اسی آپریشن کی طرح ہے جو آخری آپشن ہے۔ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، ان کے ساتھ کوئی اب دشمنی نہیں، کوئی ان کے ساتھ سختی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، دین اسلام اور مسلمانوں پر سختیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر کوئی نرمی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے ساتھ سختی کے ساتھ ہی معاملہ کیا جائے گا۔ آج کی آیات اسی حوالے سے، قتال کے حوالے سے، خصوصاً صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال عمرۃ القضاء کے حوالے سے مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ نے معاملات کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم ارحمنا أنت أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں، کوتاہیوں سے یا اللہ، نالائکیوں، سستیوں سے یا اللہ درگزر فرما۔ یا رب العالمین، جو مسلمان پریشان کی پریشانی کو دور فرما، جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے تایا اجارتو کے بڑے بیٹے ڈاکٹر رستم صاحب بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ